بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی عبادات اور اسلام کے نزدیک تصور عبادت کیا ہے، اس پر بات چل رہی تھی۔ گزشتہ لیکچر کے اندر اسلامی تصور عبادت اور اسلامی عبادات اس پر بات ہوئی، اور اس کے بعد عبادات میں اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے، وہ میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے کل کے لیکچر میں بھی سنائی تھی کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ، شہادتین کی گواہی دینا، اللہ کی وحدانیت توحید کی گواہی دینا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ جب شہادتین کی گواہی ہوگی، کوئی شخص مسلمان ہو گیا، اس نے زبان سے دل سے اللہ کی وحدانیت اور پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر لیا، اب اس کی طرف خدا کے احکامات متوجہ ہوئے۔ ان احکامات میں سے پہلا حکم اور اسلام کی جو دوسری بنیاد ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا۔ نماز کا مقصد کیا، نماز کیوں پڑھی جاتی ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، یہ پچھلے لیکچر میں بیان ہو چکے۔ آج تیسرا ستون، تیسری بنیاد جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے، وہ ہے بصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ نماز کی طرح روزے بھی پرانے زمانے سے ہی انبیاء کی شرعیتوں کا لازمی حصہ رہا ہے۔ نماز روزمرہ کا عمومی نظام تربیت ہے، اور روزہ جو ہے یہ سال بھر میں 1 ماہ کے غیر معمولی نظام تربیت ہے، جو آدمی کو تقریباً 720 گھنٹے تک اپنے مضبوط ڈسپلن کا پابند رکھتا ہے، تاکہ روزانہ کی تربیت سے جو خرابیاں رہ گئی ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 11 مہینے انسان کو کھانے پینے میں آزادی دی، لیکن کچھ قید بھی رکھی، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، اپنا کھانا ہے، دوسرے کا حق نہیں کھانا، دوسرے سے چھین کر نہیں کھانا، چوری کا مال نہیں کھانا، بلکہ اپنا حق حلال کی کمائی کھانی ہے۔ اور کھانے میں آپ سارا دن جب مرضی آپ کا دل چاہے کھائیں، لیکن اسراف نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں۔ لیکن آپ دن میں 5 مرتبہ آپ کو کھانے کی ضرورت ہے تو آپ دن میں 5 مرتبہ کھائیں۔ لیکن 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا رکھا کہ جس کے اندر یہ پابندی لگائی گئی کہ نہیں، آپ کھانا تو کھائیں گے، لیکن اس وقت سے لے کر اس وقت تک آپ کچھ بھی نہیں کھائے پئیں گے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے بھوکا بھی رہنا ہے، پیاسا بھی رہنا ہے۔ اور یہ اس امت پر اور پچھلی امتوں پر بھی رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ نہیں کہ ہمارے لیے کوئی نیا حکم آ گیا روزوں کا، نہیں۔ اور مقصد کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ رمضان کی پہلی تاریخ سے یہ عمل شروع ہو جاتا ہے کہ صبح صادق سے پہلے انسان پر کھانا پینا اور اسی طرح میاں بیوی کا باہمی جو تعلق ہے یہ حرام ہو جاتا ہے، اور غروب آفتاب تک پورے دن حرام رہتا ہے۔ شام آتے ہی جو ہی غروب آفتاب ہوا، یہ پابندیاں اچانک سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جو چیزیں ایک لمحہ پہلے حلال چیزیں بھی حرام تھی، جائز نہیں تھا روزے کی حالت میں کھانا، اب حلال ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ دوسرے دن کا وہی مقرر وقت آ جاتا ہے۔ اور پورے 30 دن 29 دن انسان ایک سخت ڈسپلن کے تحت گزارنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے پھر آپ نے چلیں جی بھوکا پیاسا روزہ رکھ لیا، کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، لیکن آپ اس کے علاوہ جو کچھ مرضی کرتے پھر رہے ہیں، نہیں۔ کھانے کے ساتھ ساتھ کانوں کا روزہ ہے،
बुरी बात नहीं सुननी, गाना नहीं सुनना। बोलने का रोज़ा है, कोई फहश कलामी, बुरा कलाम नहीं करना। इसी तरह बुरे काम नहीं करने, हर चीज़ का रोज़ा है। अब रोज़े का मकसद क्या, क्यों रोज़े रखवाए गए? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। इस रोज़े के इनफरादी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं? नंबर 1, एहसास बंदगी। इस निज़ाम तरबियत पर गौर करने से जो पहली बात नज़र में वाज़ेह हो जाती है वो ये कि इस्लाम इस तरीके से इंसान के शऊर में अल्लाह की हाकमियत के इकरार और एतराफ़ को पुख्ता करना चाहता है कि इंसान अपनी मर्ज़ी से नहीं है दुनिया में, और ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से नहीं गुजारेगा, बल्कि कुछ कानून हैं, कुछ कायदे हैं, खुदा ने ज़ाब्ते बनाए हैं, उस ज़ाब्तों के तहत जो है वो उसे ज़िंदगी गुजारनी है। और खुदा का वजूद जो है वो महज एक माबाद तबई अकीदा ना रहे, बल्कि अमली ज़िंदगी में भी महसूस हो कि खुदा मौजूद है, कि खुदा का हुक्म मेरी तरफ इस वक्त मुतवज्जे है। रमज़ान का महीना है, खुदा का हुक्म है रोज़ा रखना, तो मेरी तरफ ये हुक्म मुतवज्जे है तो मैं रोज़ा रखूं जैसा कि हुक्म है, और जिन जिन चीज़ों की पाबंदियाँ लगाई गई हैं मैं उन सब की एहतियात करूं। और इस्लाम ये है कि इंसान हर आन अपने आप को खुदा का बंदा और महकूम महसूस करे। कभी ये इंसान ना सोचे कि मैं जो हूँ वो मैं खुद ही खुदा हूँ, कभी ये महसूस ना करे, बल्कि उससे ज़िंदगी में ये एहसास बंदगी रहे कि मैं खुदा का बंदा हूँ और महकूम हूँ। खुदा हाकिम है, उसने हुक्म दिया है, मैं महकूम हूँ, इताअत करने वाला हूँ। नंबर 2, इताअत अमर। एहसास बंदगी के साथ साथ जो चीज़ लाजमी पैदा होगी वो ये कि इंसान अपने आप को जिस खुदा का बंदा समझ रहा है उसकी इताअत करे। इन दोनों में फितरी तौर पर ऐसा ताल्लुक़ है कि एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। आप जिसकी खुदाई को मानेंगे लाजमन इताअत भी उसी की करेंगे। अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुदा मानते हैं, अपना परवरदिगार हाकिम मानते हैं, तो फिर आपको उसकी इताअत करना पड़ेगी, आप उसके अहकामात को फॉलो करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ तामीर सीरत है। रोज़े का तीसरा मकसद इंसान की सीरत की तामीर है, और इस सीरत की बुनियाद तकवा खुदा खौफी पर है। तकवे से मुराद कोई ख़ास शक्ल सूरत इख्तियार करना नहीं है, बल्कि कुरान ने इसको बड़े वसी मफ़हूम में इस्तेमाल करता है और पूरी ज़िंदगी के ऐसे रवैये को तकवे का नाम से याद करता है जिसकी बुनियाद एहसास बंदगी और ज़िम्मेदारी पर हो। उसके मुखालिफ रवैये का नाम कुरान की रूह से फजूर, खुदा की नाफरमानी है, और दुनिया के बिगाड़ का सबब भी फजूर है, खुदा की नाफरमानी है। उसके बाद चौथी चीज़ रोज़े के मकासद में से एक मकसद ये है कि ज़ब्त नफ्स। इस तरबियत के निज़ाम में कसने के लिए 2 ख्वाहिशों को ख़ास तौर पर मुंतखब किया गया है, यानी भूख और जिनसी ख्वाहिश। उनके साथ साथ तीसरी ख्वाहिश आराम की भी ख्वाहिश इसके ज़द में आ जाती है, यानी कि आपने तरावी पढ़नी है, सहरी के लिए सुबह उठना है। अब जो इंसान तरावी पढ़ता है थक जाता है, थकने के बाद सोते हैं, अब सुबह सहरी के लिए 2-2.5 घंटे 3 घंटे मिलते हैं, उसके बाद सहरी का वक़्त शुरू हो जाता है। अब कोई इंसान सोए फिर 3 घंटे के बाद उठे, ये काफ़ी मुशक्क़त का काम है, तो इस पर भी काफ़ी ज़रब लगती है। लेकिन इससे इंसान अपने नफ्स को काबू में रखे कि नहीं, मुझे सहरी में उठना है, हाकिम का हुक्म है, सहरी रखो, रोज़ा रखो, शाम को इफ्तारी करो। ये नहीं है कि अपनी ख्वाहिशात पर नहीं कि चलो मैं सहरी नहीं करता, 10 बजे उठ के खाना खा लूँगा और उसके बाद शाम तक कुछ नहीं खाऊँगा तो मेरा रोज़ा ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसी तरह इनफरादी ज़िंदगी के साथ साथ रोज़ा जो हैं वो इज्तिमाई ज़िंदगी पर भी उसके कुछ फ़वाइद हैं। जैसा कि मैंने बतलाया था कि जिस तरह नमाज के बाजमात होने की वजह से नमाज इज्तिमाई अमल बन जाता है, इसी तरह रोज़े रखने के लिए ख़ास महीना मुकर्रर करने से इस फ़ेल को एक इज्तिमाई अमल बना दिया गया। इस हिकमाना तदबीर से रोज़ा के अखलाकी व रूहानी फ़वाइद में जो इजाफ़ा हुआ है
وہ یہ ہے کہ تقوی اور پاکیزگی کی ایک فضا قائم ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں رمضان کے اندر ہر شخص، ہر مرد، ہر عورت جو ہے وہ عبادت کے اندر مشغول ہے، سب نے روزہ رکھا ہوا ہے، مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوتی ہیں، گھروں میں عورتیں جو ہیں وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، نماز وقت پر پڑھتی ہیں، اور ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، تقوی اور پاکیزگی کی ایک فضا ہوتی ہے۔ کوئی برے کام نہیں کر رہی ہوتی یا کر رہا ہوتا، اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے یا کر رہی ہوتی ہے تو دوسری اس کو فوراً کہہ دیتی ہے کہ نہیں رمضان ہے، آپ گانے نہ سنو، رمضان ہے، آپ ٹی وی نہ دیکھو، فلم نہ دیکھو، ڈرامے نہ دیکھو۔ یہ ایک چیز رمضان کے مہینے کے اندر ایک اجتماعی طور پر پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، اجتماعیت کا احساس۔ اجتماعی عمل کا ایک دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے لوگوں میں فطری اور اصلی اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ نسل یا زبان کا ایک ہونا قدرتی قومیت پیدا نہیں کرتا، آدمی کا دل صرف اسی سے ملتا ہے جو خیالات اور عمل میں اس سے ملتا ہے۔ لوگ، قومیت اپنی جگہ ہے، برادری اپنی جگہ ہوتی ہے، ہمیشہ انسان کا جو دل ہے وہ اسی کے ساتھ ملے گا جس سے اس کے نظریات ملتے ہوں گے۔ جس سے نظریات نہیں ملتے ہوں گے اس سے کبھی انسان کا دل نہیں ملتا ہوگا، بس ویسے ان کے پاس بیٹھنا ملنا جلنا ہوگا، لیکن دلی طور پر اس کا یہی ہوگا کہ یار ان کو چھوڑے کسی اور طرف چلیں۔ تو اجتماعیت کا احساس بھی رمضان کے مہینے کے اندر پیدا ہوتا ہے لوگوں کے اندر، اور اسی بنا پر نیکی کے راستے میں نیک خیالات اور کاموں کا ملاپ بہترین رشتہ اخوت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے امداد، باہمی کی روح۔ اس اجتماعی عبادت کا زبردست کام یہ ہے کہ یہ عارضی طور پر تمام لوگوں کو ایک سطح پر لے آتی ہے۔ اگرچہ امیر امیر ہی رہتا ہے، غریب غریب ہی رہتا ہے، لیکن روزہ چند گھنٹوں کے لیے امیر پر بھی وہی کیفیت پیدا کر دیتا ہے جو اس کے فاقہ کرنے والے بھائی پر گزرتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی مصیبت حقیقی طور پر محسوس کرتا ہے اور خدا کو راضی کرنے کے جذبے سے اپنے غریب بھائیوں کی مدد پر اس کا دل اسے ابھارتا ہے۔ اسے کہتے ہیں، دل اسے کہتا ہے دیکھ تو بھوکا پیاسا ہے، تیرے پاس مال دولت ہے، صبح سے صرف شام تک تو بھوکا پیاسا ہے، تیری یہ حالت ہے، ان لوگوں کی حالت سوچ جو روزانہ اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک جذبہ ابھرتا ہے اپنے غریب بھائیوں کی مدد کا۔ تو یہ بھی اسی رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی برکت سے ایک چیز اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد چوتھا ستون اسلام کی عمارت کا چوتھا ستون ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن و سنت میں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر نظر ڈالیں تو محسوس ہوتا ہے کہ عبادت میں اس کا مقام نماز سے بس ایک درجے نیچے ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں ایمان کے بعد جہاں نیک اعمال کا ذکر آتا ہے، اکثر عام طور پر صرف 2 اعمال کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک نماز کا، دوسرا زکوٰۃ کا۔ یعنی ایک معیاری مومن کا تصور سامنے لانا ہوتا ہے تو عموماً اسی طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم، سورۃ بقرہ آیت نمبر 277۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ حالانکہ نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے اچھے اعمال و اخلاق ہیں جن کی موجودگی کسی انسان کے اچھے مسلمان اور مومن بننے کے لیے ضروری ہے۔ اب سوال یہ کہ قرآن نے محض 2 کا نام لے کر خاموش کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ نماز حقوق اللہ کا مغز ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد کا۔ جس طرح اگر ایک شخص واقعی نماز کا حق ادا کر دے تو ممکن ہی نہیں ہے وہ مسجد سے باہر آ کر خدا کو بھول جائے، اسی طرح ایک شخص زکوٰۃ کا حق ادا کر دے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسانوں کے حقوق کو وہ بھول جائے اور انسانوں کے حقوق پورے نہ کرے۔ خدا کے حق کو پورا کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، ماں باپ کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، اس کو وہ بھول جائے، بہن بھائیوں کا حق ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر زکوٰۃ کے مقاصد ہیں۔ زکوٰۃ کے 3 اہم فوائد و مقاصد ہیں۔ نمبر 1 تزکیہ نفس ہے۔
زکوٰۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے پاک ہونا یا پاک کرنا، اور اصطلاحی معنی ہوتا ہے کہ اپنے کل مال میں سے 2.5% خدا کی راہ میں دے کر اپنے باقی مال کو پاک کر لینا۔ تو اس کے 3 مقاصد ہیں اہم۔ نمبر 1 تزکیہ نفس، آپ کا نفس پاک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا حقیقی اور بنیادی مقصد ہے کہ جس کا تعلق مکمل طور پر شخص کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ دینے والے کا دل دنیا کی لالچ سے پاک ہو کر نیکی اور تقوی کے کاموں کے لیے تیار ہو جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے سورۃ اللیل آیت نمبر 17 اور 18 میں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس شخص کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو خدا سے ڈرنے والا ہوگا اور جو اپنے تزکیے کی خاطر دولت دوسروں کو دیتا ہوگا۔ پہلا مقصد۔ دوسرا یہ امداد باہمی، معاشرے کے غریب افراد کی مدد کی جائے تاکہ ان کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے کہ ان کے امراء سے لی جائے اور غرباء میں تقسیم کر دی جائے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، خدا اس پر ہم خدا کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، خدا کے ذمے یہ ایک قرض ہو گیا، قرض حسنہ جسے کہا جاتا ہے۔ خدا کو تو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہی امراء سے اللہ تعالیٰ پیسے لے کر غرباء میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر حدیث مبارکہ کے اندر ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا رہے۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی یہ دین بنیاد ہے، دین کی عمارت، اسلام کی عمارت کا ستون ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کفر ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے تو وہ دار اسلام سے نکل جائے گا۔ تیسری چیز جو ہے وہ دین کی مدد ہے۔ زکوٰۃ کا ایک مقصد دین کی حفاظت، مدد و نصرت ہے۔ قرآن کریم میں اہل ایمان سے جگہ جگہ مطالبہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی مال، اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 195۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور ہاتھ روک کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو، دینی مدارس ہیں، دینی مکاتب ہیں، غریب طلباء وہاں پڑھ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ کا مال انہیں دیں تاکہ وہ علم حاصل کر لیں۔ آپ زکوٰۃ کا مال اپنے رشتہ دار، غریب رشتہ داروں کو دیں تاکہ وہ بھی خوشی منا سکیں، خوشیوں کے موقع پر خوشی منا سکیں، ان کے گھروں میں فاقہ نہ ہو اور آپ کے گھر میں کھانا نہ ہو۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر میں مزے سے کھا رہے ہیں اور ان کے گھر میں فاقہ ہے، یہ نہیں۔ زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ زرعی پیداوار پر اگر آباشی کی ضرورت پیش آئی، مثال کے طور پر آپ زمین ہے، آپ نے اپنا ٹیوب ویل کا پانی دے رہے ہیں اپنی زمین کو، تو جتنی پیداوار ہوگی تو 5% پر زکوٰۃ، 5% جو ہے کل زراعت جتنی گندم وغیرہ ہوگی آپ کی، اس میں سے 5% خدا کی راہ میں دینی ہے۔ اور اگر آپ نے ٹیوب ویل کا پانی نہیں لگایا بلکہ آسمان بارش سے پانی برسا اور اسی سے کاشت ہوئی ہے تو 10% ہے۔ اسی طرح جمع شدہ رقم ہوتی ہے، زیورات ہوتے ہیں، تجارت کا مال پر 2.5% ہے، جنگل کی قدرتی چراگاہوں پہ پلنے والے جانوروں پر 1.5 سے 2.5% ہے۔ اسی طرح معدنیات، کان کنی سے پیداوار کا 20% تک ہے۔ اتنی زکوٰۃ کا ادا کرنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی قانونی طور پر لازمی ہے۔ لیکن اسلام کی تلقین یہ ہے کہ اس کی قانونی حد پر نہ رکا جائے بلکہ اس سے آگے بھی آپ بڑھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ 2.5% ہے تو آپ نے 2.5% ادا کرنی نہیں۔ اگر خدا نے آپ کو مال زیادہ دیا ہے، آپ 2.5% سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں۔ 2.5% تو قانون کے تحت آپ پر لازم ہے، آپ اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف، زکوٰۃ ادا کہاں پر کرنی ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ 8 لوگ بتلا دیے ہیں جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ نمبر 1، انما الصدقات للفقراء، صدقات جو ہیں یہ فقراء کے لیے ہیں۔
نمبر 2 والمساکین، مساکین کے لیے ہے۔ نمبر 3 والعاملین علیہا، محکمہ زکوٰۃ کے جو کارکن ہیں۔ نمبر 4 والمؤلفۃ قلوب، دلوں کو نرم کرنے کے لیے مؤلفۃ قلوب، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، غلامی سے رہائی دلانے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والغارمین، قرض دار ہے، انہیں بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، خدا کی راہ میں اپنا جان مال لگانے والے لوگ ہیں، انہیں بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وابن السبیل، مسافر کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا معاشی نقطہ نظر ہے۔ اسلام دین اور دنیا کی یکجائی کا تصور پیش کرتا ہے، اسی لیے اس کی عبادات بھی اخلاقی بہتری کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی کی اصلاح اور اس کو درست طریقے سے سنوارنے کی ضمانت دیتی ہے۔ زکوٰۃ جہاں مال کی محبت کو کم کرتی ہے، خدا کی راہ میں خرچ کرنے اور مال قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے، وہیں معاشی نقطہ نظر سے سماجی فلاح کی ایک ہمہ گیر اسکیم ہے، جس کے ذریعے ملک و ملت کے غریب اور نادار افراد کی مدد کی جاتی ہے، انہیں زندگی کی جد و جہد میں برابر کی شرکت کے قابل بنایا جاتا ہے۔ آخری جس پر اسلام کی عمارت کی بنیادیں جو 5 ہیں، ان میں سے آخری جو بنیاد ہے وہ حج ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور حج ہے اللہ تعالیٰ نے جسے استطاعت دی ہو، جو پہنچ سکتا ہو، اس شخص پر حج بھی فرض ہے۔ حج کا لغوی معنی زیارت، ارادے کے ہیں۔ شریعت کی زبان میں حج کی عبادت کو حج اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد حج ہر بالغ صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ جو شخص حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کو جھٹلاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہاں تک وعید آئی ہے کہ جس شخص کو حج کی استطاعت ہونے کے باوجود اس نے حج نہ کیا، حج نہ کرے، اب اگر وہ مر جائے تو جناب نبی محترم فرماتے ہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی عیسائی ہو کر مرے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حج کی اہمیت، کعبہ کی تعمیر آج سے 4,500 برس پہلے سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کے ہاتھوں سے ہوئی۔ ان کی تعمیر کا حکم، جگہ کا تعین دونوں خدا کی طرف سے تھے، اور یہ دنیا میں پہلا گھر ہے جو خدا کی عبادت کے مرکزی حیثیت سے بنایا گیا۔ اور پھر ان کو بنانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی مانگی۔ حج کے مراسم ہیں، رسومات ہیں، احرام باندھنا ہے، اسی طرح 8 ذی الحجہ کو مینا جانا ہے، وہاں سے عرفات، وہاں سے مزدلفہ، وہاں سے پھر مینا، جمرات کو کنکریاں ہیں، قربانی کرنا ہے، سر کے بال اتروانا ہے اور طواف زیارت کرنا ہے۔ حج کے مناسک اور حج کے شان و جامعیت کیا ہے، یہ انشاءاللہ زوم میٹنگ میں آپ کو بتلا دوں گا۔ یہ ساری چیزیں کتاب کے اندر بھی موجود ہیں، اور زوم میٹنگ کے اندر ان ساری چیزوں پر میں ایک بار پھر دہرا دوں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ اس کتاب کا جو دوسرا چیپٹر عبادات پر مشتمل تھا، وہ چیپٹر اسی عبادات پر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان پر مکمل ہوا۔